کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سورہ فیل 19 نمبر سورہ کافرون کے بعد نازل۔ پہلے خاسرین کا کچھ برائیاں جس میں ہمزہ لمزہ مال جمع کرتا ہے، مال کے محبت ہے، تو یہ خاسرین کے نقصانات ہے، اپنے اندر سے یہ نکالنے چاہیے۔ اب اور نقصان خاسرین کا وہ کیا ہے کہ مراکز دین سے ان سے محبت نہیں ان کے دلوں میں۔ قرآن کا مرکز ہے، مسجد ہے، دینی مقام ہے، تو بجائے اس کے کہ ان سے محبت رکھ کے ان کے گرانے کے در پہ، تو حرام مال کی وجہ سے بندہ پھر سنیما بے حیائی ان چیزوں کے قریب جاتا ہے، نیک مقامات سے دور بھاگتا ہے۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ سورت کا مقصد کہ بیت اللہ کا محافظ اللہ ہے۔ دوسرا اشارہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر بے بزدلی کا مظاہرہ کرے تو اللہ کو ضرورت بھی نہیں، اللہ اپنے گھر کا حفاظت خود کرتا ہے۔ اور ساتھ ڈانٹ بھی ہے، تخویف دنیاوی۔ ڈانٹ کس پر؟ کہ مرکزی توحید کو کوئی گرانا چاہے۔ اور اکثر لوگ معمولی اختلافات کی وجہ سے، فروعی اختلافات فرقوں کا، تو بس مسجد گرا دیتا ہے، یہ ہمارے فرقے کا نہیں، تو گراتے کہ وہ اصلاح کرے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس میں تم گراتے ہو، تو یہ منع ہے، یہ برے لوگوں کے اوصاف ہے۔ ہاں ایک مسجد ایسی ہے کہ وہ کسی غلط ارادے سے اور دوسرے مرکز توحید کو برباد کرنے کے لیے مسجد زرار کے درجے کا ہو تو وہ الگ چیز ہے، کہ وہ مسجد ہے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں بدعات خرافات رائج کرنے کے لیے، یا کسی غیر مسلم آدمی کے نظریے کے تحت اس کا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنا کفری مشن چلا دے، تو پھر تو وہ نام کا مسجد ہے، حقیقت میں مسجد نہیں، اس سے تو پھر وہ کفر پھیلانا چاہتے۔ تو جیسے ابو راہب نے، جو سے راہب تھا حنزلہ کے والد ابو عامر، اس کا مسجد زرار تھا، وہ الگ ہے۔ اور عام کوئی مسلمان کا مسجد ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو پھر اس کا احترام ہر ایک پر فرض۔ ہوا یہ کہ ابرہہ جو یمن کا بڑا تھا، اس نے حبشہ کے بادشاہ کی خوشی کے لیے، یمن اس کے ماتحتی میں تھا، تو اور وہ نصرانی تھا، حبشہ پر اس وقت نصرانیت کا کنٹرول تھا، اس نے یمن میں ایک گھر بنا کے اس کے طرف دعوت دی کہ بس مسلمانوں کے حرم کے مقابلے میں اب یہ ہے ہمارا، اور اس کے باقاعدہ طواف کرتے تھے، وہاں مجاور بیٹھے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کے 3 بڑے مجاور تھے، اور آپ علیہ السلام سے مناظرے کے لیے جو بعد میں آئے وہ بھی اس گھر کے مجاور تھے۔ تو کوئی عربی گیا، اس نے وہاں قضاء حاجت کی غصے کے وجہ سے، یا ایک قول یہ ہے کہ کچھ عرب کا قافلہ گیا تھا، وہ اپنے لیے کھانا بنا رہے تھے اس کے قریب، تو ہوا آ کے آگ تیز ہوئی اور آگ کو لے جا کے تو وہ ان کے کعبے کو آگ لگ گئے، نصرانیوں کے کعبے کو، اور وہ جل گیا۔ اس پر ان کو غصہ آیا کہ عرب نے ایسا کیوں کیا، تو حملے کا ارادہ کیا، بڑے پیمانے پر لشکر تیار کر کے، اور تفصیلی واقعہ کئی بار سن چکے ہو۔ تو عبد المطلب بالآخر ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا اس سے، ابرہہ نے کہا آپ کا مقام میرے نظر سے گر گیا، اونٹوں کا مطالبہ یہ کون سا مطالبہ ہے، حرم کا مطالبہ کر، کہا اس کا ایک رب ہے، وہ اس کا حفاظت کرے گا۔ تو اور اس نے وہ اونٹ لے کے اللہ کے نام نظر کر دی کہ اللہ یہ آپ کے نام، پھر حرم کا غلاف پکڑ کے کہ اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس طاقت کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کم ہے، اور یہ اتنا بڑا فوج لے کے آیا ہے، تو ہر ایک اپنے گھر کا حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنے گھر کا حفاظت کر، اور یہ آپ کے قدرت کا ذریعہ بن جائے گا، اور تیرے گھر کا بھی حفاظت بنے گا۔
اور پھر لوگوں سے کہا نکل جاؤ، یعنی اللہ پر اعتماد تھا۔ اس سے آپ یہ معلوم کرے کہ مشرکین ایسے نہ تھے کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اگر بالکل ایسے مشرک تھے تو عبد المطلب پھر اللہ سے کیوں مانگتے؟ مشکلات میں تو وہ صرف اللہ کے طرف رجوع کرتے، بڑے مشکلات میں، چھوٹے مشکلات میں درگاہوں پہ جاتے تھے۔ تو یہ آج کے مشرک ان سے آگے ہے، پیچھے نہیں ہے، یہ تو بڑے مشکلات میں بھی اپنے درگاہوں سے مانگتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوا، اللہ نے ابابیل بھیج دی، ان کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا۔ لیکن اب تو افسوس ہے کہ کروڑوں میں مسلمان ہے، 1.5 ارب کے قریب مسلمان، اور 1 کروڑ اسرائیل بھی نہیں ہے، 80 لاکھ ہے اتنے، اور یہ ان سے پریشان ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی ابابیل آئے بیت المقدس کے حفاظت کے لیے، اور یہ 1.5 کروڑ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ علم تر کیف فعل، حدیث میں ہے نا، تم بہت زیادہ ہوں گے لیکن جاگ کے حیثیت، تمہارا وزن نہیں ہوگا، وزن تو ایمان سے بنتا ہے، کثرت سے نہیں بنتا۔ تو حدیث میں ہے آخری دور میں صحابہ نے کہا ہم کیوں اتنے پیچھے ہوں گے، قلت کی وجہ سے فرمایا آپ نے نہیں، بہت زیادہ ہوں گے لیکن وزن نہیں ہوگا تمہارا۔ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے غور کیا کیا برتاؤ کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں سے؟ تو ہاتھی آیا، اور وادی محصر جو مزدلفہ کے پاس ہے، بعض کہتے ہیں وہی پر ہاتھی رک گیا، لیکن ایک قول یہ ہے کہ وادی محصر تو حرم میں داخل ہے، اور وہ حرم میں داخل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہاتھی رک گیا۔ بہت کوشش کی لوگوں نے، وہ آگے نہیں جا رہا تھا۔ یہ ایک تنبیہ تھی اللہ کی طرف سے کہ بس واپس چلے جاؤ، آگے نہ جاؤ، لیکن تنبیہات فما تغنی النذر، تنبیہات نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا اللہ نے ان کا کھیل تمام تک فی تضلیل، بیکار، تباہی میں، ان کا پورا تدبیر ناکام کر دیا۔ وارسل علیہم، بھیج دیا اللہ نے ان پر طیرن، پرندے، ابابیل، غول کے غول، جماعت کے جماعت، یا چھوٹے پرندے تھے، تو پرندے آئے، ترمیہم، جو پھینکتے تھے ان پر، بحجارت، پتھر، من سجیل، کنکر قسم کے، کنکریا، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پتھر، جس کو لگ جاتا بس وہ راک بن جاتا، زہریلی پتھر تھے۔ فجعلہم، پھر بنا دیا اللہ نے ان کو کعصف ماکول، جیسے کایا ہوا بھوسا، عصف بھوسا، ماکول کایا ہوا۔ تو یہ کہا نا کایا ہوا بھوسا، کیا معنی؟ کایا ہوا بھوسا تو میدے میں ہوتا ہے، اس کا کیا پتا؟ تو معنی یہ ہے کہ جانور بھوسا کھا کے جب نکل جاتا ہے گوبر کے شکل میں، پھر اس میں ذرات ہوتا ہے، لیکن اس میں بدبو ہوتی ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ وہ ان کے اجسام ایسے بنے کہ ان سے پھر بدبو نکل آئے۔ ہاں، پورے عرب والے بھی پریشان ہو گئے، اور پھر بارش ہوئی، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔